کندھوں پہ اٹھا کر کے صدیق اکبر غار کے دہانے پہ پہنچے۔ دنیاوی اصول تو یہ کہتا ہے کہ آرام صدیق اکبر کو کرنا چاہیے تھا، دنیاوی اصول تو یہ کہتا ہے جو کندھوں پہ تھا اسے چاہیے تھا کہ وہ غار صاف کرتا، دنیاوی اصول تو یہ کہتا ہے جو کندھوں پہ تھا اسے چاہیے تھا جس نے اٹھا کر کے لایا ہے اس کو سلا دیتا۔ لیکن صدیق اکبر کہتے ہیں میرا عشق یوں کہتا ہے کہ ابو بکر حضور سے کہہ دیجئے کہ اے میرے مولا، اے میرے لاڈلے پیغمبر، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ ذرا رکیے، صدیق اکبر غار کو پہلے صاف کرے گا، آپ کے لیے بستر کا انتظام کرے گا، پھر آپ کو اندر آنے کی دعوت دے گا۔ صدیق اکبر نے غار کو صاف کیا، سارے سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، ایڑی کو رکھ کر کے سوراخ بند کر کے چہار زانو ہو کر کے بیٹھ کر کے نبوت کو مدعو کیا کہ آقا تشریف لائیے، بستر سج گیا ہے، آئیے، تھک گئے ہوں گے، آرام کیجئے۔ تو امام الانبیاء اندر تشریف لے گئے، صدیق اکبر کی گود کے اندر چہرہ رکھ کر کے آرام کرنے لگے۔ ادھر دیکھیے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو، کیا کیا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا اللہ کے حضور ہم سب سے زیادہ روزے رکھنا پسند کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جہاد کو پسند کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے اللہ کے حضور سخت سے سخت گرمی میں روزہ رکھنا مجھے پسند ہے، صدقات کرنے مجھے پسند ہیں، خیرات کرنا مجھے پسند ہے۔ باری آتی ہے صدیق اکبر کی، صدیق اکبر سے پوچھا گیا صدیق بتاؤ آپ کی خواہش کیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں آقا میری ایک ہی خواہش ہے، میری ایک ہی تمنا ہے، میری ایک ہی آرزو ہے۔ صدیق بتاؤ وہ کیا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں تڑپ کر کے کہتے ہیں، جناب وجدانی صورت میں کہتے ہیں، مجذوب ہو کر کے کہتے ہیں، عشق میں ڈوب کر کے کہتے ہیں، جناب سچے عاشق بن کر کے کہتے ہیں مولا آپ کا چہرہ ہو، صدیق اکبر کی آنکھ ہو، رات بھر دیکھتا رہے۔